اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے دوستو کہ اللہ پاک نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کا دن نصیب کیا اور نماز جمعہ کے بعد اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہی وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت جو ہے یہ بڑا وسیع اس کا مفہوم ہے، ظاہر یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم اور اس کے معنی بہت وسیع ہے۔ اور عبادت اخلاص سے ہوتی ہے، اور اخلاص جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ اخلاص ذکر سے آتا ہے، اور ذکر کہاں سے آتا ہے؟ ذکر جو ہے مرشد سے ملتا ہے، پیر طریقت سے ملتا ہے، راہبر حق سے ملتا ہے، رہنما سے ملتا ہے۔ اور رہنما کہاں سے ملتا ہے؟ پیر طریقت کیسے ملتا ہے؟ پیر طریقت اللہ پاک کے فضل سے ملتا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے شیخ ملا دیتا ہے، اسے پیر ملا دیتا ہے، اسے استاد ملا دیتا ہے، اسے راہبر ملا دیتا ہے۔ گویا ذکر جو ہے وہ پیر سے ملتا ہے، اور پیر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ملتا ہے، اور پیر کے پاس پہنچاتا بھی اللہ پاک ہی ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے محبت کے لیے چن لیتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی کامل شے کی نسبت عطا کر دیتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ یہاں تک تو بہت پہنچتے ہیں لیکن منزل تک بڑے کم پہنچتے ہیں، اور ذکر لے بھی لیتے ہیں، راستہ دکھا بھی دیا جاتا ہے، سمجھا بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو راستہ ہے یہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا تو عالم امر اور عالم خلق سے، عالم امر سے ہمارے باطنی معاملات جڑے ہوئے ہیں، ہماری قلب و روح کا تعلق، ہمارے لطائف کا تعلق جو کس سے عالم امر سے ہے، اور ظاہری وجود جو ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ یہ وجود جو ہے یہ آگ، ہوا، مٹی، پانی سے بنا انسان کا ڈھانچہ، لیکن اس کے اندر جو معاملات ہیں ان کا تعلق عالم امر سے، اور عالم امر جو ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی اوپر ہے۔ تو اصل معاملات تو باطن کے ہیں، ظاہری ڈھانچے کے نہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ تو انسان کے اندر ہے، انسان کی سوچ کا تعلق، انسان کی فکر کا تعلق، اور انسان کے نظریات کا تعلق، خیالات کا تعلق، سوچوں کا تعلق، ان سب کا تعلق، نیت کا تعلق وہ کس سے ہے؟ وہ آپ کے باطن سے ہے۔ تو باطنی معاملات جو ہیں جب تک وہ درست نہ ہوں تو ظاہری معاملات درست نہیں ہو پاتے۔ یہ بات جاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ ظاہر اور باطن رب نے ملا دیا اور ایک شاہکار تخلیق کر دیا جس کو حضرت انسان کہتے ہیں، اور انسان کو پیدا کیا اپنی محبت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے،
اپنی قربت کے لیے، اور یہ کائنات پیدا کی انسان کے لیے، انسان کے تصرف کے لیے، انسان کے استعمال کے لیے۔ تو گویا ہر چیز جو اس کائنات کی ہے وہ انسان کی خدمت پہ مامور ہے۔ آپ غور فرما لیجئے، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، جنگلوں کو دیکھیں، صحراؤں کو دیکھیں۔ آپ جس چیز پہ بھی غور کریں گے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز جو ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اور انسان کو بنایا اپنے لیے، فرمایا تو مجھ سے محبت کر، تو مجھے چاہ، تو مجھے ٹوٹ کے چاہ، ٹوٹ کے مجھ سے محبت کر، اور یہ سب کچھ تیرا ہے۔ شرط ایک ہی رکھی ہے، یہ جہاں تیرا ہے، تیرے لیے بنایا ہے، تیری حکمرانی اس میں چلے گی، تو اسے استعمال کر، لیکن تو میرے لیے۔ اب یہاں چھوٹی سی اس میں گنڈی ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ آ کر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو میرا ہو جا، یہ ساری کائنات تیری ہے، لیکن یہ ہونا جو ہے اللہ پاک کا ہونا، یہ بات اس پہ آ کے رک جاتی ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے مالک کو جانتا ہے، لیکن اس کو اپنے مالک کی معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ رب کو رب مانتا ہے لیکن وہ پہچان نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جو رب فرماتا ہے وہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے۔ جو اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر وہ حق سے آگاہ ہو جاتا ہے، آشنا ہو جاتا ہے، صاحب معرفت ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچنے کے لیے وہ لیول چاہیے، وہ فریکوینسی چاہیے۔ ابھی کون نہیں جانتا؟ ہم سارے مسلمان بیٹھ سب جانتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے میں تیرے شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، میں تیرے سارے دل کی باتیں جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ تیرے قریب ہوں، میں علیم ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں بصیر ہوں، میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ وہ ہمارے چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن یہ ہم کہہ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جب وہ سمجھیں گے تو پھر تو بات بن جاتی ہے۔ وہ جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میرا ہو جا، جب انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اس لیول پہ پہنچتا ہے، کیسے؟ ذکر سے، فکر سے، مرشد کی صحبت سے، شریعت پہ عمل کرنے سے، نیکی کرنے سے، بھلائی کرنے سے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نیکی کی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کا سفر قربت الہیہ کی طرف روز افزوں بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آ جاتا ہے اور لوگ پہنچتے ہیں اور پہنچے ہیں وہاں تک جو مقام رضا ہے، کہ بندے کی رضا رب کی رضا ہو جاتی ہے، اور رب کی رضا بندے کی رضا ہو جاتی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، امتحانات ہیں، امتحان دینے پڑتے ہیں، پاس کرنے پڑتے ہیں، رکاوٹوں کو، مشکلات کو
حل کرنا پڑتا ہے اور ان سے ٹکرانا پڑتا ہے، ان کو دے کر پسپائی نہیں اختیار کرنی پڑتی۔ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ ہر جاتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ غفلت نہیں، غفلت ہی کو تو مارنا ہے، غفلت ہی کو تو دور کرنا ہے۔ ذکر اور غفلت یہ متضاد چیزیں ہیں۔ جو غافل ہوگا وہ ذکر نہیں کرے گا، جو ذکر کرے گا غفلت کو دور کرے گا، اس سے غفلت دور ہو جائے گی۔ اسی لیے جو سالک بھی مرید ہوتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، لیکن ذکر کم کرتے ہیں، رابطہ نہیں رکھتے، مرشد کی جو تمنا ہے، مرشد کی جو خواہش ہے اس پہ پورا نہیں۔ مرشد کی کیا خواہش ہے؟ مرشد اپنے مرید سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا مرید ایک اچھا انسان بنے، اس کے اچھے اخلاق ہوں، اچھا کردار ہو، اور صحیح شریعت کے رنگ میں رنگا جائے، اور متقی اور پرہیزگار ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرتا ہو، تو وہ مرید مرشد کو پیارا لگتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے، جیسے مقناطیس کھینچتی ہے، مرشد کی توجہ کو کھینچ لیتا ہے، مرشد اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا، مرشد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ استعداد آپ کی اپنی ہے، استعداد تو مرید کی ہے، ظرف تو مرید کا ہے۔ پیر کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہوتی، شیخ طریقت کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو بھی دینے والے کوئی اور ہیں، وہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے سے جتنا کوئی لینا چاہے لے سکتا ہے، جتنی استعداد رکھتا ہوگا، جتنی طاقت رکھتا ہوگا، جتنی جگہ بنائے گا، اتنا ہی اس کو ملے گا، کمی نہیں ہے، کیونکہ دینے والے مرشد نہیں ہے، دینے والا مرشد ایک وسیلہ ہے، اور اصل معاملات جو ہے وہ اللہ اور رسول کے ہیں۔ مرشد بھی محتاج اللہ اور رسول کا ہے، لیکن یہ کہ ایک نظام میرے رب نے قائم کر، استاد اور شاگرد کا ایک نظام ہے۔ اگر شاگرد شوق سے پڑھے تو استاد کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور استاد دیکھتا ہے بچے کی طرف، یہ بچہ جو ہے ہونہار ہے، باادب ہے، اچھے اخلاق والا ہے، محنتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے استاد کے دل میں گھر کر جاتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے۔ ایسی مرید بھی جب ذکر کرے اس میں کمی نہ کرے اور مرشد سے رابطہ رکھے، تو یہ دلیل ہے کہ اسے مرشد سے محبت اور عقیدت ہے۔ جب محبت ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مرشد اس پہ نظر رکھے گا، اس کی سوچوں میں رہے گا، اور وہ دعا کرے گا۔ دعا کہنے سے دعا نہیں ہوتی ہے، دعا جو دل سے نکل جاتی ہے۔ جب کوئی مرید اچھا کام کرتا ہے، اچھا کردار پیش کرتا ہے، اچھی پرفارمنس دیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مرید کے لیے مرشد کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا تو مرشد اسے بددعا تو نہیں دیتا۔ یہ بھی بات یاد رکھے کہ مرشد مرید کو کبھی بددعا نہیں دیتا، لیکن اس کو جو تکلیف پہنچاتا ہے اس سے اس کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، اس سے وہ گرفتار بلا ہو جاتا ہے۔ مرشد نہیں چاہتا کہ میرے مرید کو تکلیف ہو یا وہ پریشان، لیکن یہ کیا دھرا خود اپنے مرید کا ہے کہ جب وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اور تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب مرید اپنے مرشد کی بات نہ مانے، جب وہ سنت کی پابندی نہ کرے، جب وہ ذکر پہ قائم نہ رہے،
جب وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مرشد کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو نظر بجائے ٹھہرنے کے، خوش ہونے کے، مرشد کے دل کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ بس یہاں پہ مرید کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور اس لیے سمجھاتا ہوں کہ بہت سارے ناداں یہ بات نہیں سمجھتے، وہ دانستہ یا نادستہ طور پر یا نادانستہ طور پر مرشد کو تکلیف دیتے ہیں، اور پھر منزل کھوٹی ہوتی ہے، اور منزل اسی کو ملتی ہے جو کامل یقین کے ساتھ مرشد کی مکمل رہنمائی میں وہ اس راستے پہ چلتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مرید ایسے ہیں، میرے ان کے، کیونکہ میں استاد ہوں، مجھے میرے مرشد نے یہ سب کچھ سکھایا ہے، مرشد کی صحبت سے حاصل ہوا ہے، اور ان کی یہ نگاہ کرم ہے مجھ پہ، تو دیکھنا پڑتا ہے، استاد اپنے شاگرد پہ نظر رکھتا ہے، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ داڑھی بھی ہے، دستار بھی ہے، بعض اوقات وہ بھی لوگ نہیں کرتے، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دستار ادھر آتے ہیں سر پہ رکھ لیتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ اتنا سارا ان کا مرشد کے ساتھ یا اس سلسلے کے ساتھ یا طریقت کے ساتھ اس کا لگاؤ اتنا سارا ہی ہے، اس کا جوڑ بس اتنے سارا ہی ہے، تو یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو ڈنگ ٹپاؤ ہو گیا، یہ تو بس ایک جز وقتی وقت گزارا اور بس، تو کیا ہوا، یہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ یہ راستہ سنجیدہ لوگوں کا ہے، سوجت والوں کا ہے، بے سوجت کا نہیں، سوجت والوں کا راستہ ہے۔ تو پھر داڑھی بھی رکھ دی، چلو دستار بھی رکھ دی، کپڑے بھی سفید پہن لیے، لیکن اندر کے معاملات پہ کبھی غور نہ کیا، وہ ویسے کہ ویسے، وہ خرابی اپنی جگہ موجود ہے۔ کبھی اپنا محاسبہ کیا، بھائی ذکر میں کامیابی کی دلیل یہ ہے، بات غور سے سنو، کہ جب ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے اس کو ذکر کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس پہ ذکر اللہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کے اعمال بدلتے ہیں، عمل بدل جاتا ہے، وہ مائل پر نیکی ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، وہ خلیق ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی مددگیر ہو جاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زبان یاوہ گوئی سے باز آ جاتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، تو یہ کس سے آتا ہے؟ یہ اللہ پاک کا جو ذکر کرتے ہیں اور مرشد کی صحبت میں رہتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ یہ سفر طے کرتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنے کردار پہ غور کرو، اپنے معاملات پہ غور کرو، اگر آپ کے معمولات درست ہوں گے تو آپ کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اپنے معمولات درست کرو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ معمولات درست ہوں گے، یعنی آپ کیسے وقت گزارتے ہیں، آپ 24 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں، اس کو آپ نے کیسے تقسیم کر رکھا ہے، اس وقت کو آپ دن رات کو آپ نے کوئی تقسیم کر کے، ذکر کے لیے کتنا ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم ہے، گھر میں خدمت کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اور نیکی کے کاموں کے لیے اور سونے کے لیے، کیوں اس کا بھی وہ بھی ضروری ہے، تو ان کو اپنے معمولات بنائے۔ جب وہ ایک معمولات اپنی زندگی کے سیٹ کر لے گا تو پھر اس کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اس کے روزمرہ کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے میری
کہ اگر جو چلتا ہے تو وہ سنجیدہ ہو کے چلے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سال سے چل رہے ہو لیکن قلعہ ادھر کا ہی ادھر ہی ہے یا معاملات ادھر کی ادھر ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے، میں ہضم کرتا ہوں، لیکن میرا کام ہے آپ کو بتانا، میرا کام ہے آپ کو نصیحت کرنا، میرا کام ہے آپ کو وارن کرنا کہ جی آپ کیسے چل رہے ہیں، آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو اس لیے میں دوستو، آپ جس لائن پہ ہو، یہ طریقت کی لائن، یہ سلوک کی منزل، کیونکہ یہ آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. یہ دنیا کی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی کاروبار کی بات نہیں ہے، یہ رب کی رضا اور رب کی قربت کی بات ہے. تو رب تو میں نے پہلے عرض کیا وہ تو شارک سے بھی قریب ہے، وہ دلوں کی بات جانتا ہے. تو جب آپ دوئی کا مظاہرہ کریں گے، دوغلا پن دکھائیں گے اور اپنے قول اور فعل میں تضاد آپ کا واضح نظر آئے گا، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے ایک سالک کے لیے. اسے سنجیدگی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک معاشرے کے لیے سود مند فرد بن جائیں، ایک اچھے انسان بن جائیں، اچھے اخلاق اور اچھے کردار والے بن جائیں. آپ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو جائیں اور مخلوق میں بھی آپ کو مخلوق بھی آپ سے محبت کرے، مخلوق بھی آپ کی طرف بھلائی کی طرف دیکھے. وہ بھی کوئی بندہ ہے یہ سے مخلوق نفرت کرے تو اللہ اسے کیسے محبت کرے. سب سے بڑا کام ہے، عبادت سے بھی بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کرو، اپنے قرابہ داروں کی خدمت کرو، اپنے گھر والوں کی خدمت کرو اور اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرو. معاشرے میں لوگوں کے کام آؤ. جب وہ آپ لوگوں کے کام آؤ گے تو وہ آپ سے محبت کریں گے، جب وہ آپ سے محبت کریں گے تو اللہ پاک آپ سے محبت کرے گا. یہ آسان راستہ ہے. عبادات سے آپ کو ثواب ملتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو خدمت ہے، خدمت خلق، اس سے آپ کو قربت الہیہ نصیب ہوتی ہے. اس لیے میرے دوست اپنی اصلاح وہ بہت ضروری ہے. پھر بڑا آج کل ایک معاملہ جس پہ میں بول بھی رہا ہوں، بات چیت بھی کرتا ہوں، اور میں دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو ہمارے قومی اور امت کے معاملات، قوم کے معاملات، ہمارے ذاتی معاملات، وہ کس حد تک بگڑ چکے ہیں. وہ بڑے پریشان کن معاملات ہیں جن میں سے یہ ہم سب اور آپ گزر رہے ہیں، ہم سب اس میں سے گزر رہے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ کیوں جی سوئے ہوئے تو نہیں ہے؟ وہ کون سے اور ستے ہو اور جاگتے ہو، اس طرح بات کرو. مجھے تو وہ طریقہ نہیں آتا، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. لیکن اتنا ہے کہ آپ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. ہم جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس میں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ المیہ بڑی دیر سے جاری اور ساری ہے. یہ جو داستان غم ہے، یہ جو ہماری بربادی ہو گئی ہے بحیثیت مسلمان، ہم غلامانہ طرز زندگی ہماری ہے، ہم غلامی میں ہیں، اور ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر مغرب کی سوچ کو اپنا لیا. اب اس پہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن بات تو یہ علماء کو سمجھنی چاہیے، بات تو یہ دانشوروں کو سمجھنی چاہیے، یہ بات تو ان کو سمجھنی چاہیے جو عوام کے دلوں میں حکمرانی کرتے ہیں یا جن کو عوام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. اور یعنی ادارے ہیں، حکومت ہے، اور پھر ہمارے قومی ادارے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. تو ان سب میں یہ بات بڑی سنجیدگی سے لی جانی چاہیے، اور خاص طور پہ علماء کرام جو ہے ان کو
کہ ہم ایک ایسی تہذیب کہ اب گرفت میں آ چکے ہیں کہ جو کہ ہماری نئی کافرانہ تہذیب ہے، اور کافروں کا سارا معاملات چل رہے ہیں، انہی کے حکم چل رہے ہیں۔ اب ان میں یہ ہے کہ بہت اس سے کئی سوال اٹھتے ہیں کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ہماری اپنی اسلامی تہذیب اور تمدن اس وقت ہم اس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنے کی بات ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، جو ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو ہمارے شہروں میں ہو رہا ہے، جو ہمارے اداروں میں ہو رہا ہے، جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، آپ غور کریں تو بڑی ہی ایسی حالت ہے کہ یعنی سوائے اس پہ ماتم کرنے کا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہ ہر طرف ہم نے اپنے طریقے چھوڑ دیے، اپنے اسلاف کے طریقے چھوڑ دیے، اور اپنے تہذیب اپنی تمدن وہ اب غائب ہے۔ اب ہم ایک ایسی بلا میں گرفتار ہیں کہ ہماری نسلیں بگڑ چکی ہیں، ہماری حکومت، ہماری ریاست، اور آپ جس کی طرف بھی دیکھیں تو وہ مغرب کی غلام ہے اور انہی کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ ابھی یہ کس کا کام ہے قوم کی رہنمائی کرنا؟ کس کا کام ہے ہمارے معاملات کو چلانا؟ کس کا کام ہے اس خرابی کو دور کرنا؟ یہ ہمارے دانشوروں کا کام ہے، اور دانشور جو ہیں علماء ہیں ہمارے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دانشور وہی ہے جو عالم دین ہے، اور عالم دین وہ ہے جو کہ علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے، جس کے پاس جو دونوں علوم کو جانتا ہے، جس کا ظاہری علوم پہ بھی دسترس ہے اور جس کو باطنی معاملات پہ بھی ملکہ حاصل ہے، اور اس نے باقاعدہ یعنی سلوک کیا ہے، اور وہ یعنی اس کو یہ جو بصیرت ہے اس کو حاصل ہے۔ اب ہر ظاہری علم والے کے پاس بصیرت نہیں ہوتی۔ بصیرت جو ہوتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ وہ ذکر و فکر سے آتی ہے۔ بصیرت جو ہے وہ روحانیت یہ شیخ کامل سے آتی ہے اور سلوک سے آتی ہے۔ اس لیے تو مولانا روم کو آنا پڑا، اس راستے پہ آنا پڑا، اور وہ پہلے مولانا تھے صرف، اور پھر وہ مولانا روم بن گئے، اور پھر تاریخ میں وہ نام ان کا رقم ہو گیا۔ جب تک وہ شاہ شمس تبریز کے غلام نہیں ہوئے تھے اس وقت تک بات نہیں بنی۔ تو میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے یہ سوال بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، ہمارا مستقبل بگڑ رہا ہے۔ کیوں کہ ہم ایک ایسی تہذیب کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں کہ جن میں سے ہمیں نکالنے کے لیے ہمارا اللہ ہی ہماری مدد کرے، یا پھر ذمہ داری جو ہے وہ علماء کے کندھے پہ پڑتی ہے، کیونکہ دین کے محافظ بھی وہی ہیں، امت کے محافظ بھی وہی ہیں، مصلی رسول کی بھی وارث وہی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ جڑتے ہیں جا کر، کہ اگر یہاں تک پہنچے ہیں تو بھی مجھے کہنے دیجئے کہ یہ غفلت ہوئی ہے، یہ چوک ہوئی ہے، یہ خرابی ہوئی ہے کہ علماء نے یا ہمارے اسلامی معاشرے میں جو دانشور ہیں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے بر وقت عمل نہیں کیا، اور جو یہ برائی آئی ہے، جو یہ تہذیب آئی ہے، ہم سارے اس میں بہہ چلے ہیں اور بہتے جا رہے ہیں، اور اپنا اسلامی تشخص اپنی تہذیب کھو چکے۔ یہ ہر ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے، ہر گھر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے، ہر ایک کو یہ سوچ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جس وقت اب اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ملک میں، تو بے ساختہ یہی بات ہوتی ہے
کہ یہ سارے معاملات اس تہذیب کی وجہ سے ہے، اس نظام کی وجہ سے ہے، اس جمہوریت کی وجہ سے ہے۔ دیکھو جو ہر تہذیب جو آتی ہے جہاں کمزور پڑتی ہے تو ایک طاقتور جو تنظیم ہوتی ہے یا تہذیب ہوتی ہے وہ قابو کر لیتی ہے۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب پہلی تہذیب، پہلا تمدن اور پہلے معاشرتی اقدار اور پہلے رویے، ان پہ جب کوئی دوسری تہذیب آ کر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ پہلی جب تہذیب کمزور ہو جاتی ہے اور وہاں پہ گرفت جو ہے دانشوروں کی، علماء کی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ آ کر باہر سے آ کر دوسری تہذیب حملہ آور ہوتی ہے۔ تو چونکہ مغولوں نے بھی مسلمانوں پہ حملہ کیا، مسلمانوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہی بربادی کر دی، لیکن ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، اور بعد میں وہ خود جو ہے اسلام کے سانچے میں ڈھل گئے اور وہ ان کا اپنا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ اپنے ساتھ بہت کچھ لائی ہے، اس کا جہاں پہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں، تو یہ ہمارا کام تھا کہ اس سے ابھی دیکھیں نا وہ ہم اس سے مکمل انحراف بھی نہیں کر سکتے، ہم اس سے بغاوت بھی نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور جتنا ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے اس حد تک ہم اس کو قبول کریں، اور جو جہاں پہ ہمارے دین پہ حرف آتا ہے یا ہمارے اسلام پہ حرف آتا ہے وہ بات ہم قبول نہ کریں۔ اور یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ یہ علماء کے ذمہ۔ عام آدمی کو نہیں پتہ، عام آدمی کو نہیں پتہ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ تو کام علماء کا ہے اور صوفیاء کا ہے کہ جو صاحب علم اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ اس برائی کو، اس طوفان کو روکنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہم غلام ہیں، اور یہود و نصارہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، UN ہم پہ حکومت کر رہی ہے، اور عالمی بینک ہم پہ حکومت کر رہا ہے، FATF ہم پہ حکومت کر رہی ہے، اور ہمارے اوپر جو ہیں وہ بھی اس جمہوریت اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ تو جب تک مسلمان سارے مل کر اب کسی ایک کی بات نہیں رہی، اب پورے دنیا اسلام اس وقت مغلوب ہے، پوری دنیا اسلام، اور اس حد تک اس تہذیب میں اس حد تک رنگے جا چکے ہیں کہ وہ 4 قدم آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کو خیر بات کہہ دیا ہے، وہ خدا سے بھی انکار کر بیٹھے ہیں، وہ اب سیکولر ذہن رکھتے ہیں ان کے کہ مذہب کسی کا پرائیویٹ معاملہ کرے نہ کرے، لیکن ہمارا تو سب کچھ ہے ہی ہمارا دین۔ اگر دین نہیں ہے تو پھر ہم کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہیں تو شریعت کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ حکمران یہ گمراہ ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس قوم کے مسائل کا۔ حل ہے تو صرف ہمارے دین میں ہے، ہماری شریعت میں حل ہے، اور اس کا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے خون، ہمارے رگوں میں ہمارے آبا کا خون دوڑتا ہے، ہمارا مزاج اسلام کے ساتھ جڑتا ہے، ہمارا مزاج جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے یا کافرانہ نظام کے ساتھ نہیں جڑتا۔ اس لیے علماء کا کام ہے باہر نکلنا، مسجدوں سے نکلیں، مدرسوں سے نکلیں، خانقاہوں سے صوفیاء نکلیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں، جو اس وقت اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر معاملات دن بدن اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔